اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ آج ہم سورۃ الانفال اللہ کی فضل سے پڑھیں گے۔ دوسرا رکوع، پہلا رکوع ختم ہو گیا تھا اور آیت نمبر 44 تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئہ، جب جنگ آزما ہو یا لڑائی ہو کسی لشکر سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، گھبراؤ نہیں۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی۔ اکٹھا ہر جگہ یہ ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا فتفشلوا، اور آپس میں نہیں جھگڑا کرو، اگر جھگڑا کرو گے تو کم ہمت ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا۔ واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاں اتفاق ہوا کرتا ہے وہاں اللہ برکات بھی نازل کرتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح بھی دیتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اور دیکھو نہ بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، جیسے کفار مشرکین اور کفار مکہ نکلے تھے۔ ورئاء الناس، اور محض لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اور قدرت سے اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے، اعمالهم، ان کے اعمال، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، انہوں نے کیا کہا تھا بڑے تکبر سے کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے۔ وانی جار لكم، اور میں نگہبان ہوں تمہارا۔ یہ فرعون اور ابو سفیان لوگ، فلما ترات الفئتان، تو جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، نکص علی عقبیہ، تو وہ کیا ہوا، الٹے پاؤں بھاگا۔ وقال، اور بولا، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں بری عظمہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ شیطان نے جیسے ان کے دل میں ڈالا تھا، پھر شیطان نے تو دیکھ لی، اب تو مسلمانوں کا مقابلہ مشکل ہے۔ اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا، غر ہؤلاء دینہم، کہ مغرور کر دیا انہیں ان کے دین نے۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو شخص بھروسہ کرتے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، اور اے مخاطب اگر تو دیکھے نا جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کے پشتوں پر، کیونکہ ان کی روح نکلنے کا نام تک نہیں لیتی۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو آگ کا عذاب، روح کو پتہ ہے نا پہلے ادھر تھی اب ادھر آگ میں چلوں گی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے۔ اگر اچھا بھیجا ہوتا نا تو تمہاری روح بھی آسانی سے نکلتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے دستور تھا فرعونیوں کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو زبردست لوگ تھے ان سے پہلے، ان سے زیادہ زبردست تھے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا تھا اللہ کی آیات کا جسے تم نے کیا ہے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا، قوت والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت، ذالک یہ اس لیے بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها، کہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو، علی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یہاں تک کہ بدل ڈالیں وہی اپنے آپ کو۔ وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعونیوں جیسا تھا۔ والذین من قبلہم، اور ان سرکشوں کا سا جو پہلے گزر چکے، کذبوا بآیات ربہم،
انہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رب کی آیتوں کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ہلاک کیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ عقل والے تو پہلوں کی وجہ سے عبرت پکڑتے ہیں نا، وہ نئے تجربے نہیں کرتے، ان کے سامنے پہلے جو غرق ہوئے یہ سنبھل جاتے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا تھا فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، بلا شبہ بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا فہم لا یؤمنون، وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کیا بس وہ کس طرح ایمان نہیں لاتے، کسی بھی طرح ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا، ثم ينقضون عہدهم، وہ توڑتے رہتے ہیں اپنے عہد، فی کل مرہ، ہر بار، اور وہ عہد شکنی سے، وہم لا یتقون، ذرا بھی نہیں پرہیز کرتے۔ فإما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم، پس اگر آپ پائیں انہیں میدان جہاد میں تو انہیں عبرت ناک سزا دے کر منتشر کر دو، من خلفہم، جو ان کے پیچھے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے، خیانہ، کسی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ، عَلَى سَوَاءٍ، واضح طور پر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تو دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ خیال کریں کافر کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو، اپنی قوت، اپنی طاقت، وَمِن رِّبَاطِ الْخَیل، اور بندے ہوئے گھوڑے، ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّہ، تاکہ تم خوف زدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے، کس کو؟ اللہ کے دشمن کو۔ پہلے بھی یہی حکم تھا اور آج بھی، وَعَدُوَّکُمْ، اور اپنے دشمن کو، آخرین من دونہم، اور دوسرے لوگوں کو، ان کھلے دشمنوں کے علاوہ۔ جب آپ کے پاس اس طرح کے جنگی ساز و سامان ہوگا تو دوسروں کو خوف ہوگا، جیسا بھی ایٹم کا ہے، لا تعلمونہم، اس کے علاوہ بھی جو دشمن ایک تو ظاہر ہوتے ہیں، دوسرے وہ جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، لیکن اللہ جانتا ہے انہیں۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز خرچ کرو گے تم راہ خدا میں، فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یوفا الیکم، تو پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابن ابی مسعود انصاری فرماتے کہ ایک آدمی ایک اونٹی کو نکیل میں اس کو ڈالے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور عرض کی، محبوبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یعنی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث سے طیبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سن لے میرے دوست، اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں ملیں گی، ہر ایک کی ناک میں نکیل پکڑی ہوگی، اتنا بڑا انعام۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر کفار مائل ہوں صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی مائل ہو جائیے۔ اسلام تو بڑا پیار کرنے والے ہیں، لہا، ان کی طرف، جو صلح کریں صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کیجیے اپنے اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ وَإِنْ يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کریں، إِنْ يَخْدَعُوكَ، آپ کو دھوکہ دینے کا، تو آپ فکر مند کیوں ہو؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک کافی ہے آپ کو اللہ تعالی محبوبہ۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِ، وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جماعت سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی نے الفت پیدا کی ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں، وہی تو ہے نا الفت پیدا کرنے والا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں سب کا سب، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو نہ الفت پیدا کر سکتے ان کے دلوں میں، اللہ نے الفت پیدا کر دی۔ اور محبتوں کا دار و مدار یہی ہوتا ہے، ہم تو ایسے لڑتے پھرتے ہیں، محبت وہی ہم سے کرتا ہے جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر لی ان کے درمیان بھی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بلا شبہ وہ زبردست ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے فرمانبردار ہیں مومنوں میں سے۔
یعنی صحابہ کرام اجمعین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، برانگیختہ کیجیے، موٹیویٹ کیجیے مومنوں کو کدھر؟ جہاد کے لیے موٹیویٹ کیجیے اے محبوبہ۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ہوں تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، یعنی اس طرح لوگوں کا مائنڈ تیار کیجیے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اے مسلمانوں اب تخفیف کر دی ہے اللہ نے تم پر۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، تو اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب وہ آئیں گے 200 پر۔ وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 صابر، ساتھ واضح شرط ہے، تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، کیونکہ سونا رب وہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، نہیں مناسب نبی کے لیے، ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ ہو ان کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لیں زمین پر۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔ یہاں پہ اصل میں مخاطب آپ کو پتہ ہے، جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا تھا کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے اس جگہ سے جب تک کہ صحیح مکمل فتح حاصل نہ ہو جائے، اور جن کو کھڑا کیا تھا وہ بھی نہیں ہلے تھے، لیکن نوجوان صحابہ کچھ ایسے بھی تھے جو نئے مسلمان تھے، انہوں نے سمجھا اب تو غالب آ گئے اور وہ مال غنیمت کی طرف لوٹ آئے تھے۔ تو یہاں پہ جیسے کوئی ہوتا ہے ایڈمن ہوتی ہے، تو سارے گروپ کا رول ایڈمن کو سمجھایا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک اپنے محبوب کے ذریعے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری آخرت کو، کیونکہ آخرت اس دنیا کی نسبت بہتر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب بھی ہے، بڑا دانا بھی ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اور اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے، سبق لمسکم، تو خطا اتحادی معاف ہے، تو پھر کیا ہے ضرور پہنچتی، فیما تمہیں، اخذتم عذاب عظیم، اس کی وجہ سے جو تم نے لی ہے بڑی سزا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھو جو تم نے غنیمت حاصل کی حلال اور پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ 89 جو اس کے بعد آنے والا ہے، 69 کے بعد والی یعنی 70 آیت آنے والی، اس سے پہلے تھوڑا آپ اپنا مائنڈ بھی بنا لیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، تو قیدی جب بن کے آئے تو چچا عباس نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اسلام کو جانتا ہے، اگر تمہارا اسلام کا دعویٰ اسلام درست ہے تو اس کا فدیہ تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، کیونکہ تم بظاہر کفار کے ساتھ بدر میں آئے تھے، اسی فدیہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عباس نے عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کہاں سے لوں؟ تو مصطفیٰ کریم جن کو اللہ نے عطا کیا ہوا غیب کے علم، تو فوراً فرمایا وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور تمہاری بیوی ام الفضل نے فلاں جگہ دفن کیا تھا، اور تم نے کہا تھا اگر میں اس سفر میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بچوں میں فضل، عبداللہ اور قسم کو دے دینا۔ اور عباس سراپائے تصویر حیرت بن کے رہ گئے اور ایسے بولے میں مان گیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جس چیز کی خبر آپ نے دی ہے اس کا علم میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ تو یہ نہیں کہ حق میں آئے تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لمن فی ایدیکم من الاسری، ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضے میں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر جان لی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کوئی خوبی تو عطا فرمائے گا تمہیں بہتر جو اس سے لیا گیا ہے تم سے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا، تمہارے سارے قصور بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کر لیں آپ سے دھوکہ بازی کا، فقد خان اللہ، تو حیرت کیوں ہو،
انہوں نے تو دھوکہ کیا اصل میں اللہ کے ساتھ، من قبل فامکن منکم، یعنی انہوں نے تو پہلے ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قابو میں دے دیا ہے تم میں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت بھی کی، وجاہدوا اور جہاد بھی کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم فی سبیل اللہ اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں، یعنی جو کچھ تھا وہ سب کچھ قربان کرنے والے، والذین آووا ونصروا اور وہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو، مہاجرین اور انصار دونوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا اور وہ جو ایمان تو لے آئے، ولم یہاجروا لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو کیا کریم رب فرما رہے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز یہاں تک کہ وہ حتی یہاجروا کہ وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي دِینِ اگر وہ مدد کریں تم سے دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو فرض ہے تم پر ان کی امداد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے، وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا خوب دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، الا تفعلوا اگر ان کو یعنی حکم پر وہ عمل نہیں کریں گے، تو اگر تم نے ان کے حکموں پر عمل کرو گے تو غلط ہوگا، لیکن وہ ایک دوسرے کے دوست، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو پھر برپا ہو جائے گا فتنہ، کدھر ملک میں، زمین میں، اور پھیل جائے گا، وہ فساد کبیر بڑا فساد پھیل جائے گا۔ والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد بھی کیا، کدھر فی سبیل اللہ راہ خدا میں، والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں، لہم مغفرہ انہی کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور باعزت روزی بھی ہے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد میں، وہاجروا اور ہجرت بھی کی، وجاہدوا جہاد بھی کیا، معکم فاولئک منکم تمہارے ساتھ مل کر تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض اور رشتہ دار ورثے میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ حکم الہی کے مطابق، ان اللہ بکل شیء علیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ مہاجرین اور انصار کی تعریف بھی کی گئی، جو اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرتے ہیں ان کی بھی، اور پھر مومنوں پھر ایک دفعہ میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، جس آیت مبارکہ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ انفال میں، کہ جب تک محبوب آپ کے درمیان ہیں، یہ نہیں کہا کہ گزر چکے، کہا کہ جب تک ہیں آپ میں، قیامت تک آپ پہ کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے پہلی قوموں پہ آیا۔ پہلی قوموں میں تو کچھ برائیاں تھیں، دیکھو ہم میں تو ساری برائیاں ہیں، اللہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی، اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سورۃ التوبہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ جب بھی سورہ مبارکہ کوئی نازل ہوتی تھی تو جبرائیل امین پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بولتے تھے، یہاں پہ نہیں بولا گیا۔ ایک تو اس کی یہ ریزن ہے، اور دوسرا یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تھوڑا یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے نہیں پڑھی، اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غضب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جباریت کی جو صفت ہے وہ، لیکن بسم اللہ میں تو آپ کو پتہ ہے نا رب کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات ہیں۔ سورۃ التوبہ براءۃ من اللہ یہ قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ و رسول اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں سے، منافقین اور دوسرے جو دشمن تھے وہ ہر وقت عہد شکنی بھی کرتے تھے، جھوٹی افواہیں بھی پھیلاتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک نیا انقلاب آنے والا تھا،
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی کروانا تھا کہ اب مکے کے اندر یہ نہیں رہ سکیں گے. یہ جو وہ بھی حج کرتے تھے، مسلمان بھی حج کرتے تھے، لیکن مسلمان حج تو بڑے وہ اس طریقے سے کرتے تھے جیسے اللہ کا حکم تھا، جبکہ وہ لوگ ننگے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے حج کرتے تھے. اب انہیں منع کیا جانا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو سارا کچھ سمجھا کے بھیجا، اور اس وقت حج کے لیے حضرت صدیق اکبر کے انڈر قافلہ بھیجا گیا تھا، اور یعنی امیر الحج جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت علی مرتضیٰ کو جب سفر پہ روانہ کیا دور سے، یہ دیکھے محبت کرنے والے لوگ، حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے دور سے محبوب کی اونٹنی کی آواز سنی تو فوراً عرض کی کہ آپ کو امیر حج کیا مقرر کیا گیا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے بتایا، نہیں، امیر حج آپ بھی ہیں، لیکن آج اعلان کر دیجئے کہ اس کے بعد کبھی کوئی کافر یہاں پہ نہیں آ سکے گا. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اے مشرکو بس چلو پھرو ملک میں. صرف 4 مہینے کی ایک مدت دی گئی کہ اس کے اندر آپ رہ سکتے، پھر اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو. ان اللہ مخزی الکافرین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان عام ہے اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، سب لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب تم تائب آ جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ مہلت 4 مہینے کی دی گئی کہ اگر تم لوگ سوچ لو، سمجھ لو، تائب آ جاؤ تو بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ہاں اگر تم منہ پھیرو گے تو فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خبر سنا دیجیے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی، کفار کو. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا. ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے نہ کی تمہارے ساتھ ذرا برابر بھی کمی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی. فَأَتِمُّوا، تو پورا کرو، إِلَيْهِمْ، ان سے، عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کا معاہدہ ان کی مدت مقررہ تھا. کتنا خوبصورت اسلام ہے، کتنا خوبصورت اللہ اور پیغمبر اسلام ہے، ان کے معاہدات کی کتنا خیال ہے. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائے حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ انہیں. وَخُذُوهُمْ، اور گرفتار کرو انہیں. وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرے میں لے لو انہیں. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ پر. فَإِن تَابُوا، پھر بھی اللہ وہ مہربان میرے اللہ، پھر کیا فرماتا ہے کریم، پھر اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر وہ ظاہر پہ دکھائیں بھی، یعنی نمازیں پڑھیں، قائم کریں نماز کو. وَآتَوُا الزَّکاۃَ، اور ادا کریں زکوٰۃ. فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کا راستہ. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، وہ سونا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، تو پناہ دیجیے اسے تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچا دیجیے اسے اس کی امن گاہ میں. کتنا امن کا دین ہے اسلام. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو قرآن کو نہیں جانتے. جانیں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے دل بدل جائے. کیف یکون للمشرکین، کیوں کر ہو سکتا ہے ان عہد شکن مشرکوں کے لیے عہد، کوئی معاہدہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند، اور اس کے محبوب کے نزدیک، وعند رسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس. فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ قائم رہے تمہارے معاہدہ پہ تو تم بھی قائم رہو ان کے ساتھ جو کیا ہوا ہے معاہدہ.
کتنا پاس ہے اللہ اور اس کی رسول کو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے. کیف ما ان یظہروا علیکم، کیوں کر ان کے معاہدہ کا لحاظ رکھا جائے، حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم، تم پر تو نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں، الا ولا ذمہ، کسی رشتہ داری کا نہ کسی عہد کا. تاریخ اٹھا کے دیکھے تو ان ظالموں نے ایسا ہی کیا ہوا تھا. یردونکم بافواہہم، راضی کرنا چاہتے ہیں صرف تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے. وتابا قلوبہم، انکار کرتے ہیں ان کے دل. عمل کر کے دکھایا جائے تو پتہ چلتا ہے نا. واکثرهم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت میں. فصدوا عن سبیلی، اور انہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے. ایک تو خود نہیں نکلے پھر اور روکا بھی. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا تھا جب وہ کیا کرتے تھے. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کی حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدے کا. یہ آپ پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تابوا، پھر کیا سونا حکم دے رہا ہے، پھر اگر وہ توبہ کریں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر قائم کریں نماز. وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، ادا کریں زکوٰۃ کو. فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. اتنی اعزار آسانیوں کے باوجود اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پیچھے پہ تم کرم پھیر دو. وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. وَإِن نَکَثُوا، اگر یہ لوگ توڑ دے ایمانم، اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے معاہدے کے بعد. وطعنوا فی دینکم، اور طعن کرے تمہارے دین پر. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے. انہم لایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا نہیں جنگ کرو گے تم اس قوم کے ساتھ جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور ارادہ کیا انہوں نے رسول کو نکال دینے کا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے آغاز کیا تھا تم پر زیادتی کا پہلی مرتبہ. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ڈرتے ہو ان سے. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، سنو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے، ان کے بیٹے کفار کی طرف سے آمنے سامنے تھے. اب جب دائرہ اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے آگے تو انہوں نے عرض کی کہ بابا جان آپ میرے تلوار کے سامنے آئے تھے لیکن میں تلوار چلا نہیں سکا کیونکہ آپ میرے باپ تھے. تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا خدا کی قسم میرے بیٹے، اس وقت تو میرے مقابلے میں آ جاتا تو میں نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے کیا، مجھے یہ پتا تو میرے محبوب کا دشمن ہے، میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا. یہ مومنین کی شان ہے. قاتلہم یعذبہم اللہ، جنگ کرو ان سے عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ. بایدیکم، تمہاری ہاتھوں سے. ویخزیہم، اور رسوا کرے گا انہیں. وینصرکم علیہم، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور یوں صحت مند کر دے گا اس جماعت کی سینوں کو جو اہل ایمان ہیں، یعنی بغض ہر چیز سے پاک کر دے گا. ویذہب غیظ قلوبہم، اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اپنے رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا بڑا دانا ہے. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو جہاد کریں گے تم میں سے. اللہ کو تو پتہ ہے لیکن سامنے پتہ بھی تو چلے کون ہے جو بھٹی میں گل کے سونا ہوتا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جنہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ، ولا رسول، اور اس کے رسول کے، ولا المؤمنین، اور مومنین کے کسی کو اپنا ولی جہ مہر میراث. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. ما کان للمشرکین، نہیں ہے یہ روا مشرکوں کے لیے، یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پر
کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ بد نصیب ہیں، ضائع ہو گئے جن کے اعمال۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ پانی پلایا کرتے تھے، زمزم پلایا کرتے تھے، مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کرتے تھے۔ یہاں وہ اشارہ ہے اس کی طرف، فی النار ہم خالدون، اور دوزخ کی آگ میں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کلمہ جو نہیں پڑھا، انما یعمر مساجد اللہ، صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ، جو ایمان لائے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، واقام الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، آت الزکاۃ، اور ادا کیا زکوٰۃ کو، ایک چیز بھی چھوڑ دی تو وہ پکا مومنی، ولم یخش الا اللہ، اور نہ وہ ڈرتا اللہ کے سوا کسی سے، فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس امید ہے یہ لوگ ہر جائیں ہدایت پانے والوں سے۔ یہ ساری چیزیں یہ دیکھو سننے والوں، آپ پہ بھی ہے کہ آپ غور کرو، کیا آپ بھی ایسے ہو؟ نہیں تو ایسے ہونے کی کوشش کرو۔ آیت 18 سورۃ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے ٹھہرا لیا حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد کرنے والوں کو، کمن آمن باللہ، اس شخص کی مانند جو ایمان لایا، یعنی حاجیوں کو پانی بنانا، مسجد حرام کو آباد کرنا یہ سب سے بڑی بات نہیں ہے۔ ایک تو حضرت عباس کی طرف بھی اشارہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن کیا ہوا، ہم نے مسجد حرام کو آباد کیا تھا اور پانی پلاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کمن آمن باللہ، اس شخص کی مانند جو ایمان لایا، والیوم الآخر، اور کس پر؟ اللہ کے ساتھ، یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اس نے اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، وہ نہیں یکساں لوگوں اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا راہ خدا میں، کس سے؟ باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اعظم درجہ، بہت بڑا ہے ان کا درجہ، کس کے نزدیک؟ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رحمت الہی اور رضائے خداوندی کی نوید بار بار سنائی جا رہی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے بعد اور رہ ہی کیا جاتا ہے جس کے حصول کی تمنا دل میں پیدا ہو۔ ان ساری صفات کے متصف کون تھے؟ صحابہ کرام اجمعین، جنہوں نے کفار کی صفاکیوں، سنگ دلیوں اور ان کے ظلموں پر بڑا مردانگی سے مقابلہ کیا، جنہوں نے معاذ اپنے دین کی خاطر اپنے آباد گھروں کو چھوڑا، غریب الوطنی کی سختیاں پریشانیوں کو خوش آمدید کہا، جنہوں نے میدان جہاد میں ایک ایسی مثال قائم کی جیسے کوئی نہیں قائم کر سکتا، کفار کے چھکے انہوں نے چھڑا دیے۔ ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ بارگاہی رب العزت میں ان کے درجات بڑے ہی بلند ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ، خوشخبری دیتے ہیں انہیں ان کا رب اپنی رحمت سے، برحمت منہ، اپنی رحمت سے، وَرِضْوَانٍ، اور خوشنودی ہے، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہے۔ دنیا کا بادشاہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہیں محل چھن نہ جائے، یہاں پہ اللہ گارنٹی دے رہا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں تا ابد۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اجر عظیم۔ لوگوں سوچو، دنیا کو رب متاع قلیل کہتا ہے اور دنیا کے مقابلے میں وہ کتنا بڑا اجر ہوگا جس کو رب کہتا ہے اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بنا لو اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دلی دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، تمہارے دوست ایمان والے ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو دوست بناتے ہیں انہی میں سے، تو فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ یا وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، اے حبیب آپ فرمائیے اگر ہیں تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیراتکم، اور تمہارا کنبہ،
اموال اور وہ مال نقترفتموها جو تم نے کمائے ہیں، والتجارہ اور وہ کاروبار تخشون کسادہ اندیشہ کرتے ہو جس کے مندے کا، یعنی کہ خراب نہ ہو جائے. تمہیں اتنا پیارا تجارت ہے کا سامان مال یا سب کچھ بزنس ہے. وہ مساکن تردونہا اگر وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، کوٹھیاں محل وغیرہ، احب الیکم من اللہ زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ سارے رشتے جو تمہیں، یہ ساری چیزیں جو تمہیں بہت پیاری ہیں، ان کو گنوا کے رب کیا فرما رہے؟ احب الیکم من اللہ زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے، ورسول اور اس کے رسول سے، وہ جہاد اور اس کے جہاد سے، کدھر جہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو پھر اگر اللہ کی محبت جیت جاتی ہے تو تم نصیبوں والے، ہار جاتی ہو تو تم بد نصیب. یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول مکرم کی محبت اور عشق سے نہ ٹکرائیں، اثار اور شہادت کے میدان میں جانے سے تمہارا راستہ نہ روکیں، اگر کبھی ایسے صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان تعلقات کو، ان چیزوں کو تم حقارت سے ٹھکراتے ہوئے آگے نکل جاؤ، تب تم ایمان کامل کے حقدار ہوگے. علامہ ثناء اللہ پانی پتی فرماتے کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کی طبیعت شریعت اسلامی کے پابند نہ ہو. اور حدیث طیبہ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جب تک اللہ کا رسول ماں باپ اولاد اور ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو، اس وقت تک تو انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ صحابیات کہ ایک تو ایسی صحابیت تھی جن کے بیٹے، شوہر اور بھائی ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے، اور بار بار پوچھتی تھی کہ میرا بھائی کی طرف ان کو بتایا جاتا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، تو وہ کیا کہتی، مجھے بھائی کو چھوڑ، مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کے بارے میں بتاؤ. اور جب بعد میں پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں ماشاءاللہ سے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں جیت گئی. یعنی وہ لوگ تھے جو اپنی ہر چیز کو اپنے مصطفیٰ کریم پہ قربان کر دیتے تھے. فتربصوا تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. یعنی اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا جائیں تو پھر یہ سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بہت سے جنگی میدانوں میں. ویوم حنین، حنین کے روز بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ گھمنڈ میں ڈالا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے. فلم تغن عنکم شیئا، پس نہ فائدہ دیا تمہیں اس کثرت نے کچھ بھی. وضاقت علیہم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے، پھر تم مڑے پیٹ پھیرتے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینہ، پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنے خاص تسکینہ، علی رسول، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم تروها، اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کے لیے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جس پر چاہے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرکین تو نرے ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، سو وہ قریب نہ ہونے پائے مسجد حرام کے پاس. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. ابھی تو وہ حج کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں کر سکتے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تنگ دستی کا تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا ہی دانا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر. ولا بالیوم
الآخر، اور نہ روز قیامت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا اللہ نے، ورسول، اور اس کے رسول، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیے ہوئے ہیں کہ بار بار اللہ فرما رہے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا، جسے رسول اللہ نے حرام کیا، ولا یدیدون دین الحق، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، عن یدہ، یعنی اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں، وہم صاغرون، کہ وہ مغلوب ہوں، یعنی جزیہ دیں اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح، اور کہا نصاریوں نے کہ مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بے سروپا باتیں ان کے منہوں سے نکلی ہوئی۔ کبھی آپ غور سے دیکھیں، باپ اور بیٹے کا تعلق ٹھیک ہے بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن اب ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں تو اپنے پردادا سے آگے کا نام نہیں پتا۔ اگر اس طرح اللہ کے ہوتے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو پھر معاملہ کہاں تک چلا جاتا، نہ جانے یہ بد نصیب لوگوں کے مائنڈ میں کیوں آیا۔ اللہ ہمارا کتنا خوبصورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یداہون قول الذین، نقل اتارے ہیں ان لوگوں کی کفروا من قبل، جنہوں نے کفر کیا پہلے، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ، انا یؤفکون، کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، احبار، اپنے پادریوں کو، ورہبانہم، اپنے راہبوں کو، اربابا من دون اللہ، اپنا پروردگار اللہ کو چھوڑ کر پادریوں اور راہبوں کو اپنا پروردگار بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح فرزند مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ نہیں حکم دیا تھا انہیں سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں ایک خدا کی۔ حلال اور حرام کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس تھا، لیکن یہاں پہ واضح طور پہ ہے، حضرت عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو انہیں رب نہیں مانتے، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر دیتے تو کیا ان کی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے؟ عدی نے عرض کی کہ ایسا تو ہم کرتے تھے، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہی ان کو رب ٹھہرانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی حرام کر دے یا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے تو گویا اس نے تشریع قانون سازی جو صرف اللہ کا حق ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جن لوگوں نے ان کی ان باتوں کو مان لیا گویا انہوں نے ان کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔ ابھی جو لوگ مانتے ہیں جس پہ اللہ کا ذکر ہوا ہوتا ہے، برکت والا کھانا ہوتا ہے، درود والا فاتحہ والا کھانا ہوتا ہے، تو یا جو چیز کسی بزرگ کو احسان کی جاتی ہے، اس قسم کے جو لوگ کہتے ہیں کہ حرام اور حلال کے فتوے دیتے ہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو مان لیتے ہیں ان کو بھی مان لینے چاہیے۔ یہ سورہ نام میں کیا پڑھا تھا، لوگوں کو کیا ہو گیا جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتے۔ اللہ کا تو ایک نام تبارک اسمہ کا وہ لفظ ہے نا، اللہ کے ایک نام برکتوں والا ہے جس پہ پورا قرآن کریم پڑھا گیا ہوتا ہے، وہ کیا کم برکتوں والا ہوگا؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث موجود ہیں جو سامنے رکھ کے انہوں نے کچھ پڑھا۔ اللہ ہدایت دے میرے بچوں، اللہ ہدایت دے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ نہیں حکم دیا کرتا تھا انہیں بجز ان کے کہ وہ عبادت کریں صرف ایک خدا کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی خدا بغیر اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک اس سے جسے وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور انکار فرماتے اللہ مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت دے کے، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے سے تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں کو تب بھی۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک اکثر پادری والرہبان اور راہب، لیأکلون اموال الناس، کھاتے ہیں لوگوں کے مال، بالباطل، ناجائز طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں لوگوں کو راہ خدا سے، والذین یکنزون، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں، ذہب والفضہ، سونا بھی اور چاندی بھی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو اللہ کیا فرما رہا ہے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اور صحابہ کرام اجمعین کو دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا مال رائے خدا میں دے دیا، اور اس طرح بہت سارے صحابہ کرام تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، جو بہت کچھ دیا کرتے تھے، لیکن سعد بن ابی وقاص، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، جب انہوں نے رائے خدا میں سارا دیا تو محبوب نے منع فرما دیا۔ لیکن حکم ہے موٹیویٹ کرنا کہ جو بھی ہے اللہ کی راہ میں دو، یوم یحمى علیہا، جس دن تپایا تھا یہ سونا چاندی، اللہ استغفر اللہ، کدھر فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکفا بہا جباہہم، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں، وجنوبہم، اور ان کے پہلو داغے جائیں گے۔ ابھی جس اللہ نے زیور دیے اس نے زکوٰۃ کے پیسے بھی دیے، خوش دلی سے ادا کرو، خالی زکوٰۃ کے پیسے نہیں، جتنا اللہ نے دیے اس میں سے زیادہ اللہ کی راہ میں دو۔ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ ہوگا، وظہورم، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم وذوقوا ما کنتم تکنزون، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، تو اب چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کتنی ہے، 12 12 ماہ، شہرا یعنی مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات، جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض منہا، اور زمین کو، ان میں سے، اربعۃ حرم، اور اس میں 4 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور باقی ٹوٹل 12 ہیں، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، فلا تظلموا فیہن، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں خصوصی طور پہ، انفسکم، اپنے آپ پر، وقاتلوا المشرکین، قتل کرو، جنگ کرو مجتمع مشرکوں سے، کافہ، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرنا ہے کفر میں۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ پوری کر دیں گنتی ان مہینوں کی جنہیں، فَيَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے، یہ ان کے ہیلے، یہ ان کے بہانے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ نے آراستہ کر دی ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں لوگو، اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ نکلو تم راہ خدا میں، ثاقلتم الی الارض، تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہے، جب کہا گیا اللہ کی راہ میں نکلو تو نکلو کیوں کاہل ہوئے پھرتے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں؟ جہاد کا حکم ہے، یہ اہم تھا ہمارے لیے، لیکن ابھی جہاد کو جو بدنام کر دیے گئے ہے، بس اللہ ہی ہدایت ہے۔ ابھی جو دین کا حلیہ لوگ بگاڑ رہے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ فما متاع الحیات الدنیا، سو نہیں ہے سر و سامان دنیوی زندگی کا، فی الآخرہ،
آخرت کے مقابلے میں اللہ قلیل مگر تھوڑا ہے. اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں دردناک عذاب سے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل کر لے آئے گا تمہیں کسی دوسرے قوم کے علاوہ. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم نہیں بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تنصروا، اگر تم مدد نہ کرو گے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط نصرہ، تو کیا ہوا، ان کی مدد تو ہوگی، مدد تو فرمائی جائے گی. کون کرے گا؟ اللہ، اللہ خود ان کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، خود اللہ نے جب نکالا ان کو، کفار نے جب نکالا تو اللہ نے ان کی مدد کی. ثانی اثنین، آپ دوسرے تھے. اذ ہما، دو میں سے، فی الغار، اور وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو دیکھیے محبوب کی بات، دیکھیے صحابہ کرام اجمعین کی بات، ان کے جذبات کیا تھے. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور ساتھ لے کے نکلے اس مشکل وقت میں. اور مشکل وقت میں جب سارے ارد گرد گھیرا میں ڈالے ہوئے تھے، امانتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. محبوب نے امانتوں کا کتنا خیال رکھا اور کیا کہا کہ علی میرے یار، میرے بھائی، میرے دوست، تم یہ امانتیں کل واپس لوٹا کے آ جانا. اور اس پہ بستر کے اوپر کس کو لٹایا؟ اپنے یار کو، حضرت علی مرتضیٰ کو. یہ دونوں اصحاب کیسے تھے؟ حضرت ابوبکر جو اس آڑے وقت میں ساتھ تھے اور ان کو ادھر لٹایا گیا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت؟ سورہ یاسین کی ابتدائی آیاتیں، وجعل من بین ایدیہم سدا، وہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، دم کرتے ہوئے جاتے، ظالموں کی غنود کی تاری ہوئی وہ سو گئے. لیکن یہاں جو بات ہے سونے والی، حضرت ابوبکر صدیق کہہ سکتے تھے کہ میرے بال، میرے بچے، میرے سارے ادھر ہیں، کسی اور کو ساتھ لے جائے، میں عبادت کے لیے یہی رک جاتا ہوں. نہیں فرمایا، ساتھ چل پڑے. اور حضرت علی مرتضیٰ جو نوجوان تھے، کم عمر تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ محبوبہ کہ جب یہ ظالم ہے، ان کی امانتیں چھوڑیں ان کو، کیا مجھے موت کے منہ میں لٹا؟ نہیں، ان کوئی تاریخ نہیں بولتی، بلکہ کہا، محبوب نے کہا اور میں لیٹ گیا. بلکہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وہی رات تو میں چین سے سویا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے یار تم ایمانتیں واپس کر کے تم میرے پاس لوٹ آنا. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میری گارنٹی مجھے مصطفیٰ کریم نے دے دی. مجھے روز پتا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں جاگوں گا یا نہیں، لیکن آج کنفرم ہوگا کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گارنٹی دی کہ لوٹا کے تم آؤ گے بھی. پھر جب غار کے اندر جانے کی باری ہے، رسول اللہ کے ساتھ کون جانے والے؟ ابوبکر صدیق. غار کو خود صاف کیا، پھر اپنے جسم کے اوپر سے کپڑے سارے پھاڑ کے ان کے سوراخوں کے اندر دیا، اور ایک سوراخ بچ گیا ہوا تھا. اور پھر مصطفیٰ کریم کو گودی میں لٹا کے پاؤں وہاں پہ رکھا، سانپ کاٹتا رہا، لیکن ابوبکر صدیق نے پاؤں تک نہیں ہلایا میرے بچوں. اور حضرت عمر اور بڑی بڑی ہستیاں کہتے تھے وہ رات یار مجھے دے دو یہ غار والی، تو ساری عبادتیں لے دو. اور مصطفیٰ کریم اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن وہاں پہ قیام کیا. حضرت اسماء آتی تھی جو مصطفیٰ کریم کی بڑی صاحبزادی تھی، کھانا دینے. آپ کے صاحبزادے ہر روز نئی خبریں انہیں دینے آتے تھے. آپ کا چرواہا عامر بن فہیرہ رات کو ریوڑ لے کے آتا، تازہ دودھ پیش کرتا تھا. حضرت صدیق اکبر کا سارا خاندان
وہ تو کوشان فتنہ انگیزی میں پہلے بھی وقلب لکل امور اور الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے آپ کے لیے تجویزیں، حتیٰ یہاں تک جاء الحق، آ گیا حق، وظہر امر اللہ، غالب ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون، اور وہ ناخوش تھے، ومنہم من یقول ائذن لی ولا تفتنی، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں اجازت دیجیے مجھے کہ گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالی. وہی منافق جو کہتا تھا کہ اگر میں چلا گیا اور روم کی عورتیں خوبصورت ہیں تو میں تو فتنے میں پڑ جوں گا، یہی رہنے دو. ابھی بھی ایسا ہی ہوتے، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے کس کو؟ کافروں کو. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے آپ کو کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے. وَإِن تصبک مصیبہ، اور اگر آپ کو پہنچے کوئی مصیبت یعنی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر پہنچے آپ کو مصیبت تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہیں کہ ہم نے تو درست کر لیا تھا اپنا کام پہلے ہی. اور پھر وہی تولوا، لوٹتے ہیں، وہم فرحون، خوشیاں مناتے ہوئے. قل لن یصیبنا، فرمائے ہرگز نہیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ، ہمیں کوئی تکلیف اس کی کہ جو لکھ دی گئی، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی و ناصر. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. قل حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، یہ بڑی خوبصورت. فرمائیے کیا تم منتظر ہو ہمارے متعلق کہ ہم مارے جائیں؟ یہ مرنا نہیں مگر ایک بھلائی ان دو بھلائیوں سے جن کے ہم خواہ ہیں. یعنی اگر ہم جاتے ہیں مر گئے تو شہید، اور اگر بچ گئے تو غازی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور اگر ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ پہنچائے تمہیں اللہ کا عذاب اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا، فرمائیے خرچ کرو خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی سے. لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے. وما منعکم ان تقبل منہم، اور نہیں منع کیا انہیں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے نفقاتہم، ان کی اخراجات. الا انہم کفروا باللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا تھا نا اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے وبرسول، اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. وہ منافق جو تھے، وہ منافق تھے نا، وہ نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہم کسالى، مگر سست. ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے. الا وہم کارہون، مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہیں. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خوشی سے دیتے ہیں،
اور میں ایک بات بتاؤں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ڈرتے، وہ ایکٹنگ ہو کے پڑھتے ہیں، فلا تعجبک اموالہم، سونا تعجب میں ڈال دے تمہیں ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، اور یہی چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ عذاب دے انہیں ان چیزوں سے، یعنی دنیوی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے، وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں، ویحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، کہ وہ تم میں سے، وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ ایسی قوم ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں۔ لو یجدون ملجا، اگر مل جائے انہیں کوئی پناہ، ملجا یعنی اگر کوئی انہیں پناہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے، او مدخل لولوا الیہ، یا گھس بیٹھنے کی جگہ، تو دیکھیے گا وہ منہ پھیر لیں گے، وہم یجمحون، اس طرح یعنی منہ زوری کرتے ہوئے، ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور بعض ان میں سے طعن کرتے ہیں آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں، فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا، سو اگر انہیں دیا جائے ان سے، ردو، تو خوش ہو جاتے، وَإِن لَّمْ يُعْتَوْا مِنْهَا، اور اگر نہیں دیا جائے ان سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو دیا جاتا تھا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ، عطا فرمائے گا ہمیں اللہ، من فضل، اپنی فضل سے، ورسول، اور اس کا رسول بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے، انما الصدقات، زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے، کن کے لیے، 8 مصارف زکوٰۃ ہے، للفقراء، جو فقیر ہوں، والمساکین، مساکین ہوں، والعاملین علیہ، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلدادی مقصود ہو، یعنی جب دلداری مقصود ہو یعنی دل رکھنا، جیسے ابتدا میں تھا ابھی تو نہیں ہے، وفی الرقاب، اور نیز گردنوں کو آزاد کرانے والے یعنی آزاد کرانے کے لیے، والغارمین، مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، دانا ہے۔ زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہوئے ضرور ان مساکین کو لازمی دیکھیے، لیکن جس کے پاس 20 دینار یا ادھر کے 200 درہم ہو تو وہ صاحب ایسا ہوتا ہے، جس کے پاس نصاب ہوتا اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا، تو آنکھیں کھول کے دیجیے، اسپیشلی مساکین کو لازمی دیں، وہ مساکین جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان کی حالت نظر آتی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج کے علماء ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو جو دینی مدارس ہیں ان کو لازمی دینے چاہیے، کیونکہ وہاں غریب طلباء پڑھتے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، اور ان کو دینا زیادہ افضل و اولا ہے۔ پہلے لوگ حکومتیں ان کی کرتی تھی لیکن ابھی نہیں کرتے، تو بہرحال یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کو دو، لیکن پھر بھی یاد رکھیے کہ اس سارے لوگ ایک ہی کو دیتے رہتے اور وہ خود اس قابل بندہ ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، تو اس کا احتیاط کرے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے اذیت دیتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، اور یہ کانوں کا کچا، یہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ قاعدہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جس نے میرے حبیب کے دل رحیم کو عذاب پہنچائی وہ دردناک عذاب میں ضرور مبتلا کیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی کا انکار کرتے ہیں اور برے ارادے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جائے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بشر ثابت کرنے کے لیے، ان کے کمالات کا انکار کرنے کے لیے یا ان کی شان کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لمحہ بھی دکھا سکتا ہے، لیکن یہ بھی حدیث مستند ہے کہ صبح شام دکھائی جاتی ہے۔ آج جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ویسے اذیت دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو لے کے بڑے لوگوں کو یا جہاد کے نام پہ ایسے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ کے تذکرے سے لے کے ان کی امت تک اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو یہ آیت ساروں کے کانوں کے اوپر بار بار بج رہی ہے، لوگوں آنکھ کھولو۔
قل اذن خیر لکم، فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یؤمن باللہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین اور یقین رکھتے ہیں مومنوں کی بات پر، ورحمہ اور سراپے رحمت ہے، للذین آمنوا منکم ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ اور جو لوگ دکھ پہنچاتے اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو یہ نہیں کہ ہر ٹائم شرک کی اس میں ہو جائے، تو شرک کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہر عمل میں پیش نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اور قیامت والے دن اور شفیع المذنبین اگر منہ پھیر گئے تو ہم کدھر جائیں گے۔ یحلفون باللہ لکم منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ خوش کریں تمہیں، واللہ ورسولہ اللہ کی اللہ اور اس کا رسول احق و زیادہ مستحق ہیں یردو کہ اسے راضی کریں، ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایماندار ہیں۔ الم یعلموا انہ من یجادل اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا تو اس کے لیے آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الخزی العظیم یہ بہت بڑی بہت گندی بڑی ہی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ڈرتے رہتے ہیں منافقان، تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم کہ کہیں نازل نہ کی جائے اہل ایمان پر کوئی سورت جو آگاہ کر دے انہیں جو کچھ منافقوں کے دل میں۔ قل استہزئوا آپ نے فرمائیے مذاق کرتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون یقیناً اللہ تعالی والا ہے جس سے تم خوف زدہ ہو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ دریافت فرمائیں ان سے، لَيَقُولُنَّ تو کہیں گے انما كُنَّا نَحُوض ہم تو صرف دل لگی کرتے تھے، وَنَلْعَبْ اور خوش طبی کر رہے تھے۔ قل آپ فرمائیے اب باللہ وآیاتی گستاخوں کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے، ورسول اور اس کے رسول سے کنتم تستہزئون تم مذاق کیا کرتے تھے، لا تعتذروا بہانے مت بنو، قد کفرتم بعد ایمانکم تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو کیونکہ وہی اصلی مجرم تھے۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات منافق عورتیں، بعضهم من بعض ایک جیسے ہیں، یأمرون بالمنکر حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المنکر عن المعروف اور روکتے ہیں کس سے؟ نیکی سے، ینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ حقیقت یہ ہے نسوا اللہ انہوں نے بھلا دیا، فنسیہم تو پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، یاد الہی میں ٹائم گزارتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ یہی تو بڑی سزا ہے نا کہ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، تو یہی تو اللہ کا بھلانا ہے کہ اگر اللہ توفیق دیتا تو اللہ کے ذکر کرتے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو یہ ان کے لیے آیت بھی ہے خصوصی، ان المنافقین بے شک منافق یوم الفاسقین فاسقون نافرمان، وعد اللہ المنافقین اللہ نے منافق مردوں والمنافقات منافق عورتوں والکفار اور کفار سے نار جہنم خالدین فیہا دوزخ کی آگ کا ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا حسبہم یہی کافی ہے انہیں، ولعنہم اللہ نیز لعنت کیا ان پر اللہ نے، ولہم عذاب مقیم اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم منافقو تمہاری حالت بھی ایسی ہے جیسے کانو ان لوگوں کی تھی، اشد منکم قوہ جو تم سے پہلے گزرے وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں، اکثر اموالا اور اکثر یعنی زیادہ کثرت میں تھے مال میں، و اولاد اور اولاد میں بھی، فاستمتعوا سو لطف اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم اپنی دنیاوی حصے سے اور تم نے بھی لطف اٹھایا اپنے دنیاوی حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم اسی طرح جیسے لطف اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے وہ گزرے، بخلاقکم یعنی پہلے گزر چکے اپنے دنیاوی حصہ سے، وخذتم کالذی خاضوا اور لستم میں تم بھی ڈوبے رہے ہو جیسے وہ ڈوبے رہے، اولئک حبطت
اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا کے اور آخرت کے، واولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہ آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح وعاد اور عاد و ثمود اور ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدین اور اہل مدین، والمؤتفقات اور بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان سب کے پاس بھی روشن دلیلیں لے کے رسول آئے تھے، انہوں نے منہ موڑا تھا تو پھر ان پہ عذاب آیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کا یہ دستور کہ ظلم نہیں کرتا ان پر، ولا کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، نیز مومن مرد مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں نیکی کا۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ان کی آیتوں پہ غور کرنا اور اپنا محاسبہ کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا آپ نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وینہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائی سے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، یہ ان کی خوبیاں، حکم کرتے ہیں نیکی کا، روکتے ہیں برائی سے، صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دیتے ہیں زکوٰۃ۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن پر رحم فرمائے گا اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا۔ وعد اللہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا مومن مردوں سے، والمؤمنات، مومن عورتوں سے، کس کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ومساکن طیبہ، یہ وعدہ کیا ہے پاکیزہ مکانات کا، فی جنات عدن، سدا بہار باغوں کا، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضائے خدا بندی ان سب نعمتوں سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے، یہ نہیں کہ مسلمانوں سے لڑ پڑیں، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو مارے، کہے کہ جہاد ہو رہا ہے، دیکھو یہ نہ مذاق اڑاؤ دین کا میرے بچوں۔ والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر بھی اختیار کیا تھا، بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا تھا ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکے، وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں وہ خشمناک ہوئے، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، مگر وہ اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے، وَرَسُولُ، اور اس کے رسول نے بھی غنی کر دیا۔ اللہ ہے نا جو رب کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بے بس نہیں ہو جاتا، میں فضل، اپنے فضل و کرم سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیلے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ عذاب دے گا انہیں، کیسا عذاب؟ عذابًا علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست، کوئی مددگار۔ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ، جنہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ، تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے، جب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم یہی کہتے ہیں، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں کے ساتھ، اور جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ ذرا بخل سے کام لیتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، پس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ۔ اللہ کو پتہ ہے نا اللہ کی اپنی جو مخلوق ہے، وَتَوَلَّوْا، روگردانی کر لی، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ فِي النِّفَاقِ فِي قُلُوبِهِمْ، بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں، إِلَى يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جب ملیں گے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ،
اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہمیں ملا تو ہم دیں گے، جب ملا تو بخیل۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو بھی، سرہم ناز کو، وہ نجوام ان کی سرگوشی کو، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اب کی بڑی صفت وہ خوب جاننے والا سارے غیبوں کو، الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُتَطَوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والے مومنوں پر، یہ بھی یاد رکھیے فی الصدقات، یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ خیرات کرتے ہیں لوگوں کو دکھا کے تاکہ موٹیویشن ہو، تو ان کو ہم ریاکار نہیں کہہ سکتے۔ والذین لا یجدون، اور جو نادار نہیں پاتے سوائے اپنی محنت اور مشقت کے، یہ ان کی، یہ دیکھو اتنی خوبصورت باتیں، لا یجدون نہیں پاتے، الا جہدم فیسخرون منہم، محنت اور مشقت کی مزدوری کے تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ساخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ پھر انہیں سزا دیتا ہے مذاق کی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جن کو دیا وہ دکھاتے کہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو مزدوری کر کے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں ان کا بھی پھر اللہ بھی پکڑتا ہے۔ استغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہ کریں آپ بخشش طلب ان کے لیے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، ان کے لیے 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، جب بھی نہ بخشے گا اللہ انہیں۔ تو ابھی جب جرم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے بخشے جائیں گے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے محبوب کو، اور بڑے بڑے وہ تو اپنے منہ سے بولتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو کیا حکم ہوا کہ 70 دفعہ بھی معافی مانگی جائے گی تو نہیں قبول ہوگی، اس لیے ابھی سے سدھر جاؤ۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ ماضی اس لیے محبوبہ کہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا اور آپ کا بھی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم میں نافرمان کو۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے والے پر، خلاف رسول اللہ، اللہ کی رسول کی جہاد پر روانگی کے بعد، وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم، وہ ناگوار تھا انہیں کہ جہاد کریں اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں، وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور دوسروں کو بھی کہتے مت نکلو اس سخت گرمی کے موسم میں، قل نار جہنم، فرمائیے دوزخ کی آگ، اشد حر، اس سے بھی زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش وہ کچھ سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا، سونے چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ سزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اے حبیب، پھر اگر لے جائے آپ کو اللہ، الی طائفۃ منہم، ان کے کسی گروہ کے پاس، فاستأذنوک للخروج، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جہاد پر نکلنے کی، فقل، آپ فرمائیے، لن تخرجوا معی ابدا، نہیں نکلو گے تم میرے ہمراہ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز جنگ نہیں کرو گے میرے معیت میں کسی دشمن سے، انکم رضیتم بالقعود، تم نے خود پسند کیا تھا نا گھر بیٹھے رہنے، پہلی مرتبہ، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فقعدوا، اب بیٹھے رہو پیچھے، مال خالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم، اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے، ماتا ابدا، جو مر جائے کبھی، ولا تقم علی قبری، اور نہ کھڑے ہوں ان کی قبر پر، مرنے کے بعد کھڑے ہوا جاتا، اس میں بھی یہ ہے کہ نہ کھڑے ہوئیے آپ۔ عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جنازہ بھی پڑھائیں، اور جنازہ بھی پڑھایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی مانگی گئی، تو محبوب نے قمیض بھی دے دی اپنی، حضرت عمر پاس بیٹھی ہوئی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس ناپاک کو اپنی قمیض کیوں دیتے ہیں؟ تو محبوب نے نقاب اٹھایا، فرمایا، اے عمر، اس کو تو نہیں فائدہ دے گی میری قمیض، کیونکہ یہ کافر ہے، اور منافق کو یہ قمیض نہیں فائدہ دے گی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہی کے خاندان میں سے 1000 آدمی اسلام قبول کریں گے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کے بیٹے سمیت، اس کے بیٹے سمیت 1000 آدمیوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہم کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسول، اور اس کے رسول مکرم کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے، ان کی قبر پہ فاتحہ ہوتی ہے،
ان کو پیچھے سے کچھ پہنچتا ہوتا ہے، جو ایمان کی حالت میں فوت ہوتے ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوتے تو کیا حکم ہے کہ ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اور نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولاد، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا، کہ عذاب دے انہیں ان سے، پھر دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں، وَهُمْ کافرون، کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت جس میں حکم ہوتا ہے ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، مع رسول، اس کے رسول کے ہمراہ، تو کیا ہے رسول استأذنک، تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اس کے رسول کے، اولو الطول، آپ سے جو طاقت والے، منہم، ان سے، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، رہنے دیجیے ہمیں تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، یعنی جہاد کرو اللہ اور اس کے رسول کے ہمراہ۔ پھر یہ اجازت لینے لگتے ہیں جو جانے کی قوت بھی رکھتے ہوتے ہیں، لیکن کیا کہا جاتا ہے ہمیں پیچھے رہنے دیجیے، ردو بین یکون مع الخوالف، انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، وہم لا یفقہون، وہ کچھ نہیں سمجھیں گے جتنی مرضی آیتیں سن لیں، لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنے جانوں سے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیار کر رکھے اللہ نے لوگوں ایسے لوگوں کے لیے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، ان میں ایک دو دن نہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، رب کے اتنے تحفے ملیں گے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے بہانہ بنانے والے بدو، لیؤذن لہم، تاکہ اجازت مل جائے انہیں، وقعد الذین کذبوا اللہ، اور بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ کے ساتھ، ورسول، اور اس کے رسول کے ساتھ، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان قریب انہیں پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان سب کو کیا عذاب دردناک، لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پہ، ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پہ، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے اپنا مال جس سے خرچ کر سکیں، اگر پیچھے رہ جائیں نا کوئی حرج نہیں، اذا نصحوا للہ، جبکہ وہ مخلص بندہ نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ رسول اور اس کے رسول کریم کے لیے، یعنی جب وہ مخلص ہو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکوکاروں پر الزام کوئی، واللہ غفور الرحیم، یعنی نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں کہ کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اللہ بخشنے والا، ان کے پاس تو ہے نہیں، اگر ہوتا وہ ضرور دیتے۔ ولا علی الذین اذا ما آتوک، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے جب حاضر ہوئے آپ کے پاس، لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تاکہ آپ سوار کریں انہیں، تو فرمایا آپ نے میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ یہ بھی صحابہ چاہتے تھے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں، لیکن ادھر آئے مجھے سواری دیجیے، ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے، رسول اللہ نے عرض کی کہ نہیں ہے، تولو، وہ لوٹتے ہیں سال میں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھیں بہری ہوتی ہیں آنسوں، اس غم میں، حزن، اس غم میں کہ انہیں افسوس ہے نا کہ ان کے پاس نہیں، اللہ یجدو ما ينفقون، ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہیں، ردو بین یکون مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، گھاڑا پانے والے ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی تھی اللہ نے ان کے دلوں پہ، وہم لا یعلمون، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں جانتے، اگر اللہ نے ان پہ رحم کیا ہوتا تو وہ بھی جانے کے لیے تیار ہوتے، اگر ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو وہ سواریاں کی بھی لے کے آ جاتے، لیکن جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ سواریاں نہیں پا سکتے، تو پھر تو اللہ غفور الرحیم ہے نا۔ کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ جو سمجھا جو پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما، مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما،
مولا کریمہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مولا پاک ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔